اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حدیثوں میں 5 باتیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے امت کو بطور تحفہ پیش کی ہیں۔ من تعلم العلم مما يبتغى به وجه اللہ، وہ علم جس کا اصل ہدف یہ ہے کہ میں نے معرفت و پہچان اور اپنی ذمہ داریوں کے ادراک کے بعد اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اس رب کو راضی کرنا ہے۔ جو علم اس کے لیے سیکھا جاتا ہے، لیکن سیکھنے والوں کی مختلف نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے، وہ اس لیے سیکھتا ہے لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، کہ میں علم اس لیے سیکھ رہا ہوں، اپنی اولاد کو اس لیے سکھا رہا ہوں تاکہ اس علم کے سیکھنے کی وجہ سے مجھے دنیا مل جائے۔ لِيُصِيبَ بِهِ عِوَضًا مِنَ الدُّنْيَا، یا وہ اس لیے یہ ساری کی ساری محنت کرتا ہے کہ اس محنت کا عوض اور بدلہ مجھے یہاں ہی مل جائے۔ لِيُصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، یا اس لیے وہ علم سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے کہ علم سیکھنے کے بعد لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکے، لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیر سکے۔ لِيُبَاهِي بِهِ الْعُلَمَاء، یہ چوتھا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے پڑھنے کے بعد بھی میں بھی اس قابل ہوں کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، علم والوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتا نظر آؤں۔ لِيُمَارِي بِهِ السُّفَهَاء، اور 5واں پرپس، اس لیے علم سکھا رہا ہوں اپنی اولاد کو، یہ سیکھ رہا ہوں میں کہ کل کو کوئی جھگڑے کی بات ہو تو جھگڑے میں میں غالب آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 اہداف کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا، اگر کسی کا ہدف یہ ہے کہ مجھے دنیا مل جائے، ہدف یہ ہے کہ دنیا میں ہی اس علم کا بدلہ مل جائے، ہدف یہ ہے کہ میں اپنی افرادی قوت بڑھانا چاہتا ہوں، ہدف یہ ہے کہ میں اس قابل ہونا چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جھگڑا کر سکوں اور ڈیبیٹ کے قابل ہو جاؤں، فَإِلَى النَّارِ، حدیث رہنمائی کرتی ہے یہ شخص جہنم کی طرف ہی جا رہا ہے۔ تو کس ہدف کے لیے پھر علم سیکھنا چاہیے؟ ہدف سب سے پہلا یہ ہے کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ ہدف دوسرا یہ ہے، مجھے اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا ہے، میں ایک سمجھدار مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ ہدف تیسرا یہ ہے کہ میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں معاشرے میں سب سے بڑا خیر خواہ اور ہمدرد معاشرے کا ثابت ہوں۔ ہدف یہ ہے کہ میں اس دین کی روشنی میں انسانیت جو گری ہوئی ہے اس کے مورال کو بلند کروں گا، میں اس کی حقیقت بتاؤں گا کہ آپ کتنے بلند لوگ ہو اور تمہیں زندگی گزارنی کیسے ہے۔ اللہ عز و جلال یہ ہدف سمجھنے اور آگے سمجھانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہدف جب سیٹ ہوتا ہے تو پھر حقیقت میں اولاد کی پرورش، اس کی ایجوکیشن، اس کی تربیت اور اس کی نشو و نما فطرت کے اصولوں پہ ہوتی ہے۔ جب آپ کا ہدف یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے یہ کام کرنا ہے
تو پھر والدین یہ کہتے نظر نہیں آئیں گے بیٹا اٹھو اسکول جانا ہے لیٹ ہو جاؤ گے، کہیں گے بیٹا اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ مومن مسلمان نماز پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا اہتمام بھی ہو، اس کو وقت پہ اسکول بھی بھیجے، لیکن اس کے اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کا وقت گزر جائے اور آ کے اٹھائے اس وقت کے اسکول سے لیٹ نہ ہو جائے۔ جب ہدف واضح ہوتا ہے تو پھر اپنی اولاد کی تربیت ایسی ہوتی ہے، بیٹا آپ نے پڑھا نا کہ بڑے کا ادب کرتے ہیں، چھوٹے سے شفقت کرتے ہیں، کیا فائدہ آپ کی پڑھائی کا، آپ نے لڑائی کی ہے؟ یہ بچہ کل کو معاشرے کے اندر وائلنس کو پسند نہیں کرے گا، یہ امن کا گہوارہ بنائے گا اپنے وطن کو، یہ معاشرے کے اندر محبت بانٹتا نظر آئے گا، یہ معاشرے کی جو تکالیف ہے اس کو دور کرنے کے لیے پلاننگز کرتا نظر آئے گا۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری جو والدین کی ہے، اور بالطبع اولاد کو بھی سمجھنی چاہیے کہ انسان علم سیکھتے اور سکھاتے وقت اپنے اہداف کا تعین کرے۔